بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دینی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے حیض کے مسائل۔ دو اہم مسائل۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حیض میں اختلال یعنی کمی بیشی ہو تو کتنے دن کا حیض شمار ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی معلومہ حیض کے دنوں میں کیسے پڑھائے۔ چلیے ناظرین، چلتے ہیں ان دونوں مسئلوں کے جوابات کی جانب۔ ناظرین، یہ میری کتاب کا حوالہ ہے، خواتین کے مسائل اور ان کا حل۔ اس کے مرتب و تحقیق ہیں مولانا مفتی ثناء اللہ محمود صاحب۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 311۔ چلتے ہیں پہلے مسئلے کے تفصیل کی جانب۔ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک عورت کو ہمیشہ 5 دن حیض آتا ہے۔ چند ماہ سے اختلال پیدا ہوا، کبھی ایک قطرہ ظاہر ہوا اور 4 روز بعد بند رہا، 5ویں روز کچھ ظاہر ہوا پھر بند رہا، برابر آتا رہا، یا ایک روز ہو کر 7-8 روز کے بعد پھر متواتر 5 دن خون جاری رہا۔ اس صورت میں حیض کتنے دن کا شمار ہوگا؟ تو ناظرین، سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر 10 دن سے زیادہ تک ایسی حالت رہے تو اس کے مطابق پرانی عادت کے 5 دن حیض کے اور باقی دن استغاثہ کے شمار کرنے چاہیے، یعنی پرانی عادت کے 5 دن جو ہیں وہ حیض میں شمار ہوں گے۔ یہ فتویٰ دینے والے ہیں مفتی عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک معلمہ ہوں، خاص ایام میں پڑھاتے وقت بڑی مشکل ہوتی ہے، بعض بڑی بچوں سے سننے اور سبق دینے کا کہہ دیتی ہوں۔ ایک مفتی صاحب نے مسئلہ بتایا ہے کہ بچوں کو رواں پڑھاتے وقت پوری آیت کے بجائے ایک ایک کلمہ کر کے پڑھا دوں اور ہجے بھی کرا سکتی ہوں، کیا 2 کلموں کے درمیان وقف کر کے پڑھا سکتی ہوں یا نہیں؟ ناظرین، سوال کا جواب یہ ہے کہ ہجے کرانا درست ہے، مکروہ بالکل بھی نہیں ہے۔ جو مفتی صاحب نے جو مسئلہ بتایا ہے بالکل درست ہے، آپ اس کے مطابق پڑھا سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ مسئلہ یا فتویٰ دینے والے ہیں مفتی عاشق الہی صاحب اور مفتی عزیز الرحمان صاحب۔ اگر آپ کو ان مسئلوں کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی ابہام ہے تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈائریکٹ اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ گوگل میں جا کر سرچ کے بٹن میں آپ خواتین کے مسائل اور ان کا حل لکھیں گے تو یہ کتاب آپ کو سامنے آ جائے گی۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دینی مسائل کو